جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب دانیال عزیز صاحب، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کافی انہوں نے کام کیا، ان کی کافی ریسرچ بھی ہے اس حوالے سے۔ شرجیل میمن صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں، رکن سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ زعیم قادری صاحب رکن پنجاب اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج پنجاب میں ایک بڑے صوبے میں اعلان کر دیا گیا کہ بلدیاتی الیکشنز کرائے جائیں گے، لیکن غیر جماعتی بنیادوں پہ۔ ایسا ہونا چاہیے جمہوری حکومتوں کے دور میں؟ جی میرے خیال میں اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مقامی حکومتوں کے الیکشن ہوئے ہیں وہ نان پارٹی بیسڈ ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ اگر آپ دنیا کے معیار کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ لاس اینجلس اور شکاگو جو کہ دنیا میں جمہوریت کا وہ ملک ہے جو کہ اپنے آپ کو علمبردار کا کردار ادا کرنے میں فخر کرتا ہے، وہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ نان پارٹی الیکشنز ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی سطح پر جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، پانی کے نکاس کے یا بچیوں کے اسکول کے اس طرح کے جو معاملات ہیں، وہ سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی انتشار پھیلانے سے گریز کر لیں اور مل جل کے ایک جو مشترکہ لائحہ عمل ہے وہ طے کر لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس مائکرو لیول کے اوپر اکثر و پیش جو سیاسی مخالفت ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے کلچر کا تھوڑا سا مزاج اس قسم کا ہے۔ آپ یہ سمجھتے نہیں گراس روٹ لیول پہ جب پاور تقسیم ہوتی ہے تو اس پہ الیکشنز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے، غیر جماعتی بنیادوں پہ زیادہ ان کو فوقیت دینی چاہیے کہ شاید ہمارے یہاں اس میں صرف یہ ہوتا ہے جی جماعت سے جس جماعت سے وابستہ ہے وہ ساروں کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس طرف مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی حرکت کا یا کسی نقصان دہ عمل میں جو ہے ان کو شامل ہونے پر ایک اپنا منہ بچانے کے لیے یا اپنا نام بچانے کے لیے، ناک بچانے کے لیے وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح سے ایک اچھی فضا میں جو ہے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ ہو جائے، تو اس لیے ہم اس کو بڑا ریسرچ کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں آپ کو بہت سارے اور ممالک کا بھی بتا سکتا ہوں جہاں پر مقامی سطح پر نان پارٹی الیکشنز ہیں۔ جس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی نکالا گیا تھا اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ پارٹی بیسڈ الیکشنز کروائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کہنے کی حد تک آسان ہے، اس وقت بھی ہم اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ یار یہ جو ایم پی اے صاحبان ہیں ان کی ٹکٹیں جو ہیں آخری دن تک طے نہیں ہو سکتی، تو یہ ہے سارے 1000 پورے پاکستان میں ایم این اے سینیٹر شامل 1000، تو 84,000 لوگوں کو آپ ٹکٹ ایشو کریں گے، یونین کاؤنسل کے بی ڈی ممبر کو، لیڈی ممبر کو، نہ ان کے پاس نیٹ ورک ہے، نہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، نہ ان کے پاس ڈیموکریٹک ایفیلیشن تو ان کی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وہ رہتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ ہوتی ہے جی تحصیل لیول پہ یا ضلع کی لیول پہ، وہاں پر پھر گروپس بن جاتے ہیں، تو وہ برائے نام کہہ دیتے ہیں جو لیڈرشپ ہے ان کو پھر وہ یہ چن لیتے ہیں، تو اس میں پارٹی کی بھی شکل بچ جاتی ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ مقامی سطح پر بھی انتشار کم ہو۔ شرجیل میمن صاحب آپ سے میں پوچھنے کی کوشش کروں گی کہ جو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشنز کرائے جائیں گے، تو پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے؟ اگر سندھ میں آپ لوگوں کو بھی سپریم کورٹ نے، وہاں پہ بھی ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز جو ہیں کروائے جائیں، تو کیا آپ کی جب گورنمنٹ ہوگی جب وہ کروائے گی الیکشنز تو جماعتی بنیادوں پہ کرے گی غیر جماعتی بنیادوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آسمہ صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ مجھے تو آج یہ مضحکہ خیز بات لگی جب میں ٹکرز دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر جماعتی الیکشن کروائے جائیں گے۔ بات یہ کہ یہ ڈکٹیٹر اس طرح کا فراڈ کرتے تھے، اور یہ اس کو فراڈ ہی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ کس پارٹی کو وہ بیک کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سارے پولیٹیشنز ہیں یا کسی نہ کسی پارٹی کے جو مختلف گروپ بنے تھے، مختلف ناموں سے انہوں نے گروپ بنائے تھے، مطلب وہ اس پارٹی کا ایک طریقے سے وہ ایک سلوگن تھا، تو اسی نام سے اسی پلیٹ فارم سے سب لڑتے تھے، پرچم بھی پارٹی کے استعمال ہوتے تھے، لیکن بات یہ کی جاتی تھی کہ یہ غیر جماعتی ہے۔ یہ اگر کوئی ڈکٹیٹر اس طرح کا فراڈ کرے، چیٹنگ کرے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ڈیموکریٹک لوگ، ہم ابھی بھی بولتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس کے باوجود اس طرح کا وہ فراڈ کر رہی ہے تو افسوس کی بات۔ دوسری بات یہ کہوں گا میں کہ دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، لاس اینجلس کا مثال دے رہے تھے، اگر پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے تو اس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس طرح نہیں پارٹیسپیٹ کرتی جس طرح پھر ہمارے پاس ہوتا ہے۔ لیکن آپ سندھ کی ابھی بات کر رہے ہیں اور دانیال عزیز صاحب بھی ریفرنس دے رہے ہیں کہ 1979 کا جو تھا ضیاء الحق کا جو سٹرکچر تھا اس بنیاد پہ وہاں پہ بھی نان پارٹی بیسس پہ بھی ابھی تک جو آپ لوگ ہر ماہ بعد اس کو آرڈیننس کے ذریعے آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی تو یہی کچھ اس طرح کا سین چل رہا ہے اس وقت؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں غیر جماعتی کی بات کر رہا ہوں، میں نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نظام میں آج بھی ہماری جو ہے ہمارے جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں سندھ میں ان سے ہماری اس نظام پہ ڈائلاگز چل رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب فائنلائز ہونے والی ہے بات۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اس چیز کی کہ ایک اگر مسلم لیگ نواز جو ہے جو کہ خود چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہمیں تانے بھی دیتے رہتے ہیں، اور ایک چیز اس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ ہم جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے اب
وہ پولیٹیکل بیس پہ ہوں گے. اگر ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے مسلم نواز کے پاس کہ ہم پوچھ لیتے ہیں جماعت کی بنیاد پہ نہ ہونی چاہیے, تو پھر جنرل الیکشن بھی جو ہے وہ بھی پھر جماعتی بنیاد پہ نہ ہونی چاہیے. چلیں بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز بھی ہونے چاہیے. زعیم قادری صاحب, پھر اب بڑی تنقید ہو رہی ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے. جمہوری حکومت ہے, جمہوری پارٹی آپ کی, اور لیکن ابھی ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے اناؤنس کیا کہ جی غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز کرائے جائیں گے. مسلم لیگ نون کو خوف کس چیز کا ہے؟ بی بی, ایک تو آپ کی آواز کچھ تھوڑی سی مجھے کم آ رہی ہے اور ٹھیک نہیں آ رہی. ایک لفظ بولا میں نے ہلکا سا سنا, ان کی بھی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی, شرجیل میمن صاحب کی. فراڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. آج پوری قوم جانتی ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا فراڈ اس ملک کے ایوان صدر پر قابض ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پارٹی بیس الیکشن نہیں, وہ ملک کا جو سب سے بڑا فراڈ تھا نا وہ تھا جو باہر چلا گیا. صدر کا نام لیا ہے آپ نے, ایوان صدر کا نام لیا ہے. رائے میں جو چور بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے, چور بیٹھے ہوئے ہیں جو مشرف سے معافی مانگ کر چلے گئے باہر. نہیں, انہوں نے غلط بات کی رہی. میں نے ان کی قیادت پہ کوئی ڈائریکٹلی بات نہیں کی ہے. انہوں نے انڈائریکٹلی ہماری لیڈرشپ پہ ہٹ کیا ہے. جو بھگوڑے تھے نا جو مشرف کے جوتے چاہ کے ملک سے باہر بھاگے, اس کا تعارف کروائیے پہلے. ان کو چپ کرائیں پہلے. سوال کیا تھا جماعتی ان کو بولے تمیز کے دائرے میں بیٹھ کے بات کریں. اور چلو عرض یہ ہے کہ جو ابھی پرپوزڈ ہم نے ایکٹ دیا ہے اور تمام شکیں اسمبلی کی خدمت میں پیش کی ہیں, وہاں پر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے پچھلے 2001 کے ایکٹ کو ہم نے ابینڈن کیا تھا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک نیا ایکٹ لے کے آئیں گے جس میں ہم سول سوسائٹی کو, لائرز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کریں گے. جو مقتدر رائے آئی ان میں لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو نان پارٹی بیس پہ ہونا چاہیے. ہم نے ایز اٹ از دونوں پروپوزلز اسمبلی کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیے. جو بھی وہاں پہ کنسنسس سے فیصلہ ہوگا وہی امپلیمنٹ ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی والے آج اس کی نان پارٹی ہونے پر جو ہیو اینڈ کرائے مچا رہے ہیں, ان سے صرف یہ کہیں کہ آن ریکارڈ کہہ دیں کہ یہ اس ملک میں پارٹی بیسس پر بلدیاتی الیکشن کرائیں گے. اور اگر انہوں نے پارٹی بیسس پر پھر نہ کرائے تو شرجیل میمن صاحب کو چاہیے کہ اس کے بعد استعفیٰ دے دیں, کیونکہ پوائنٹ جی شرجیل میمن صاحب آپ کی جماعت کرے گی پارٹی بیسس پہ پڑھا لکھا بات یہ کہ پیپلز پارٹی جواب لے لیتے ہیں ان سے. میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب بھی الیکشن کرائے بلدیاتی انتخابات پارٹی بیسس پہ کرائیں گے. ہم نے ابھی انہوں نے بات جو ہے وہ اسمبلی کی کورٹ میں بات دی. آسما صاحبہ بات سنیں, انہوں نے بات تو اسمبلی کورٹ میں ڈال دی, لیکن جو کیبنٹ ہے کیبنٹ میں مسلم لیگ نواز 100% ہے اور کوئی پارٹی نہیں ہے. پنجاب کیبنٹ میں مسلم نواز ہے تو, اور مسلم لیگ نواز کی سوچ یہ ہے کہ یہ نان پارٹی بیسس پہ کرانا چاہتے ہیں. چلے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نان پارٹی بیسس کو دور کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پارٹی بیسس پہ کرائیں گے. شفقت محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ, میں ان سے بھی پوچھ لوں تحریک انصاف کا کیا موقف ہے. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پارٹی بیسس پہ ہونے چاہیے الیکشنز, نون لیگ نے آج اناؤنس کر دیا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. تو خوف ہے, یہ ڈر ہے, یہ طرز عمل جو اپنایا گیا وہ ڈکٹیٹرز والا اپنایا گیا؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ پارٹی مشاورت کر کے اس پہ کوئی رائے کا اظہار کرے گی, لیکن جو تھوڑی سی گفتگو میں نے پہلے سنی ہے دانیال عزیز صاحب نے شروع کی تھی, مجھے آواز نہیں آ رہی. دنیا میں دونوں قسم کے نظام ہے, دنیا میں دونوں قسم کے نظام ہے. پارٹی بیسس پہ بھی بنیادی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اور نان پارٹی بیسس. برٹن جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ پارٹی بنیاد پہ الیکشنز ہوتے ہیں. لاس اینجلس کی بات کی دانیال صاحب نے, میں 2.5 سال لاس اینجلس رہا ہوں اور یہ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. وہاں پہ پارٹی بنیاد پہ میئر الیکٹ ہوتا ہے اور I lived in that city for 2.5 years, تو مجھے پتا ہے اس چیز کا.